السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان زرناز گل حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک ملاقات وینس کے ساتھ۔ آج جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں۔ تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، ڈاکٹری کے شعبے کی طرف یہ کس طرح سے آئی، کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور ان کی اپنی شعبے کی تئیں کیا خدمات رہ گئی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ مس ڈاکٹر عفت بچا آپ کا پورا نام ہے؟ جی میرا نام ڈاکٹر عفت عمر بچا ہے۔ عمر بچا جی عمر میرے ہسبینڈ کا نام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کتنا عرصہ پہلے آپ نے کیریئر کا آغاز کیا اپنا؟ جی میں نے 1997 کی میں گریجویٹ ہوں اور میڈیکل کرنے کے بعد میں نے مختلف جگہوں سے اپنی گائنی میں ہی جا کر پریکٹس کی، اور جس میں لیڈی ایچسن ہاسپٹل، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل، پھر فاطمہ میموریل شادمان لاہور، یہ تینوں ہاسپٹل لاہور کے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میں نے گجرات میں ہاسپٹل ہے عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل، وہاں پر بھی میں نے گائنی میں کام کیا، اور کچھ عرصے کے لیے میں نے CMH کھانیا میں بھی کام کیا۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ پریکٹس سٹارٹ کر لی شادی کے بعد، اور پرائیویٹ پریکٹس میں اپنا ہاسپٹل اسٹیبلش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد میری گورنمنٹ جاب بھی ہو گئی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خاندانی منصوبہ بندی کو ڈیل کرتا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ سے کوئی مجھے تقریباً 20-21 سال ہونے کو آ رہے، 21 ایئرز ہونے کو آ رہے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس فیلڈ کی طرف انٹینشن کیسی ہوئی آپ کی؟ شروع سے ہی تھی یا انسیڈنٹلی آپ اچانک اس فیلڈ میں؟ نہیں، خاندانی منصوبہ بندی کے ڈپارٹمنٹ میں بائی چانس آ گئی۔ بائی چانس میں مجھے شروع سے ایک ہی شوق تھا، بلکہ مجھے کیا میری والدہ کو شوق تھا کہ میں گائنی کو پریکٹس میں لے کے آؤں، اور میں نے اپنی والدہ کے وہ تمام شوق جو ان کی خواہشات ہوتی تھی میں نے ان کا احترام کیا۔ لیکن ہر شوق کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، تو آپ کے والدہ کے اس شوق کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی ریزن ایسی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے چاہا میری بیٹی گائنیکولوجسٹ ہی بنے؟ جی ایسے کہ میں ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور پٹھان فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی سائز بڑا ہوتا ہے، اور میری والدہ اور میرے والد کو یہ شوق تھا کہ پٹھان بھی تھے اور پیچھے سے ذمہ دار بیک گراؤنڈ تھا، تو ان کو یہ شوق تھا کہ ان کی جو بچے ہیں وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں۔ بائی چانس ہم زیادہ جو ہے ہماری بہنوں کی تعداد زیادہ تھی اور بھائی کم تھے، تو میرے والد نے ہم تمام بہنوں کو ایسے ہی ریز کیا جیسے کہ بیٹوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو تعلیم انہوں نے ہمیں ایسی دلوائی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد تمام لوگ ہی، تمام بہن بھائی اپنے اپنے فیلڈز میں جہاں جہاں پہ بھی گئے، بڑے اچھے انہوں نے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو منوایا۔ بلونگ کہاں سے کرتے ہیں آپ نے جیسے بتایا آپ پٹھان ہیں، اس کا مطلب مائگریٹڈ ہیں یا ملتان کے نہیں ہیں؟ جی میں پیچھے سے ڈیرہ غازی خان سے ہوں، میرا میکا گھر ڈیرہ غازی خان ہے، اور پھر شادی ہو کے میں یہاں پر آئی ملتان میں۔ پٹھانوں میں ہوئی ہے شادی؟ نہیں جی، پٹھانوں میں نہیں ہوئی شادی، تو پھر بچاز میں ہو گئی۔ بچاز جو ہے بائی کاسٹ اور یہ سرائکی ہیں، تو لیکن آپ ڈی جی خان کی پٹھان پھر یہاں ملتان سرائے کی شادی یہ کس طرح سے ہوا؟ جی وہ ایسا ہوا کہ نشتر کی میں گریجویٹ ہوں، اور میرے ہسبینڈ بھی نشتر کے گریجویٹ ہیں، تو ڈاکٹر ہیں ہسبینڈ بھی؟ جی وہ بھی ڈاکٹر ہیں۔ تو شادی میں آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے، میچ کے ڈاکٹر کی ڈاکٹر سے ہو اور انجینئر کے انجینئر سے ہو کہ وہ ایک دوسرے کے پرابلم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ جس طرح آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، تو زندگی بہت زیادہ مصروف نہیں ہو جاتی ہوگی؟ کیونکہ ایک ڈاکٹر جو ہے بہت زیادہ بزی رہتا ہے، اس کے لیے پرسنل، اس کے لیے کیا اپنے لیے ٹائم نکلتا ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ ہر ایک کی نا پرسنالٹی ویری کرتی ہے۔ میری عادت ایسی ہے کہ میں شروع سے مجھے اچھا لگتا ہے مصروف رہنا، فارغ رہنا میں کچھ مناسب نہیں سمجھتی، یا لیکن گھر کے لیے ٹائم، بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، فیملی کے لیے؟ جی گھر کے لیے ایسا ہے کہ صبح کے ٹائم میں جاب پہ چلے جاتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں، ایز اے سینئر میڈیکل آفیسر اوقاف ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، وہ بھی صبح چلے جاتے ہیں، میں بھی اپنے کام پہ آ جاتی ہوں، بچہ بھی جو ہے وہ اسکول چلا جاتا ہے اسے۔ جی میرا ایک ہی بیٹا ہے، سب سے پہلے ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اسے پہلے اسکول ڈراپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں جاب پہ، پھر میں جاب پہ چلی جاتی ہوں، اور دوپہر کو ہم سارے تینوں اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہی کھانا کھاتے ہیں،
اور دوپہر کا ٹائم ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے تینوں کا. بچہ کتنا بڑا ہے آپ کا؟ بچہ میرا جی اب ماشاءاللہ 13 ایئرس کا ہو جائے گا مارچ میں. اچھا، بچے کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا فیوچر پلان ہے؟ کیا وہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ اسے بھی ڈاکٹر بننا چاہیے؟ جی میں ضرور پلان کرتی ہوں. باقی تو سب اللہ کی رضا، جیسے اللہ چاہے. لیکن ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے اپنے بچے کے بارے میں سوچنا. تو میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، تو بچہ اس فیلڈ کی طرف جائے. اور جس طرح کے حالات ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پروفیشنل ڈگری حاصل کرنا جو ہے وہ آج کل بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی ایجوکیشن کی طرف جائیں جہاں ان کے پاس پروفیشنل ڈگری ضرور ہو. کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو، پروفیشنلز جو ہیں وہ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں. بہن بھائی کتنے ہیں آپ کے؟ اور بہن بھائیوں میں سے اس فیلڈ کی طرف کوئی آیا ہے یا آپ ایک ہی ہیں؟ جی ہم 9 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں میرے، اور میں اکیلی ہی ہوں جو میڈیکل لائن میں آئی ہوں. باقی سب بہنیں جو ہیں زیادہ ایجوکیشن فیلڈ میں گئی ہیں، اور ماشاءاللہ سب بہت اچھی اچھی پوسٹ پہ رہی ہے. اچھا، اپنی ماں، آپ کی جو مدر کا جو شوق تھا کہ گائناکولوجسٹ بنے، وہ آپ پہ امپلیمنٹ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ جب والدہ کو لگتا تھا کہ شاید یہ زیادہ پڑھنے والی ہے تو میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا، میرٹ بن گیا. پھر جیسے جیسے والدہ کی جو خواہشات تھی، میری والدہ بہت کم گو تھی، بہت کم بولتی تھی. لیکن مجھے خود، وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے دل کے تار جڑے ہوتے ہیں، تو میں والدہ کی خاموشی بھی سمجھتی تھی. تو میں اپنی اکثر والدہ سے نا پوچھتی تھی کہ امی اپنے منہ سے کسی چیز کا اظہار تو کریں، کوئی خواہش کا اظہار تو کریں. تو یہ مجھے پتا تھا کہ میری ماں کی خواہش ہے، اور میں نے ہر وہ کام کیا جو میری ماں کو پسند تھا. اور شکر ہے کہ میں بڑی اس بات پہ خوش ہوں اور کانٹینٹڈ ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کی ہر بات کو جو ہے مانا ہے اور سر تسلیم کیا ہے. اور شاید انہی کی دعائیں ہیں کہ آج میں اتنی کامیاب ہوں. اچھا، کیا سمجھتی ہیں جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر کی، اور ڈاکٹر بننا بڑا مشکل کام ہے آج کل کے دور میں، فائنینشلی بھی اور ہارڈ ورکنگ بھی، محنت بھی کافی لگتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طریقے سے ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے، کس رویے، کس ایٹیٹیوڈ کو اپنانا چاہیے کہ ہم ایک کامیاب ڈاکٹر یا کچھ بھی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی بننے کے لیے، صرف ڈاکٹر نہیں، کچھ بھی بننے کے لیے آپ کی ایک روٹین، ایک پنکچویلٹی ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی کام میں، چاہے بچے کچھ بھی پڑھیں، اور اگر آپ کی کوئی روٹین ہوگی، کوئی پنکچویلٹی ہوگی، کوئی آپ کی ایک ٹائم کی ترتیب ہوگی، آپ کا ایک جو ہے ایک اسکیجولڈ لائف ہوگی، تو یہ چیز آپ کو لائف میں ضرور پے کرتی ہے. لیکن اگر آپ کی لائف اسکیجول نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں پتا کہ صبح کیا کرنا ہے، شام کیا کرنا ہے، بچوں کی کوئی روٹین نہیں ہے، تو وہ بچے جو ہیں ان دا لانگ رن وہ انہیں جو ہے نا بڑا سفر کرتے ہیں وہ بچے. جس طرح آپ نے بتایا پٹھان فیملی سے تعلق ہے آپ کا، پٹھان لوگ کافی اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو پرمیشن کیسے ملی؟ جیسے میں نے بتایا کہ ہم جو فیملی تھی، میرے والد کو بھی بہت شوق تھا کہ بچے پڑھے لکھے ہوں. بیٹیاں انہوں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا کہ جی بائی چانس ایسے ہوا نا کہ والد کو شوق تھا کہ بیٹے ہوں اور بیٹیاں پیدا ہوتی گئیں، تو پھر میرے والد بہت ہی پازیٹیو مائنڈیڈ تھے. تو انہیں یہ شوق ہوا کہ جو بیٹیاں ہیں کل کو کوئی یہ نہ کہے بیٹیاں ہیں، بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو انہوں نے نا بیٹیوں کو ایسے ریز کیا جیسے بیٹوں کو کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ گھر سے باہر نکل رہے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سر اٹھا کے چلو، سر اٹھا کے جیو. اور اس میں یہ ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیٹیاں تھیں تو یہ کچھ نہیں کر سکی. تو ہم نے کبھی ان کے کانفیڈنس کو مات نہیں دی، اور کبھی ان کو ہماری وجہ سے سر جو ہے وہ خم نہیں کرنا پڑا. اور کوشش کی اپنی اپنی جگہ پہ سب نے کہ اچھا پڑھا، اور شکر ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو اس جگہ پہ پہنچے ہیں. ایسا خاندان والوں نے کبھی کوئی ایلیگیشن لگائے ہو کہ تم بیٹی کو پڑھا رہے ہو، ڈاکٹر بنا رہے ہو؟ نہیں، کچھ اس طرح کا نہیں تھا. میرے والد اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اور والدہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی والد اب میرے حیات نہیں ہیں، وہ بھی ذمہ دار تھے. تو یہ ہے کہ میرے جو چچا ہیں، جتنے بھی میرے 4
4 चचा हैं, फूफियाँ हैं, या जो मेरा नान का घर था वहाँ पे सारे, वहाँ पे एजुकेशन थी। डेरा गाजी खान का शायद आपको नॉलेज है या नहीं है, डेरा गाजी खान या उसके साथ के जो इलाके हैं, तौसा है, वहाँ पे तालीम बहुत ज़्यादा है। यही क्वेश्चन मैं भी करने लगी थी। अभी निश्चित में कोई लिस्ट लगी होती है डॉक्टर्स का, आप नाम देख रहे होते हो तो ज्यादातर जो है ना डीजी खान से बिलोंग करते हैं डॉक्टर, इसकी क्या वजह है? जी, मुझे ऐसे लगता है कि देखिए छोटी जगह होने की वजह से, अब तो खैर छोटी नहीं है, जब हम लोग पढ़ते थे या जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त तो डीजी खान एक छोटा डिस्ट्रिक्ट था, तो एक छोटी जगह, फिर ये कि लोगों को मौक़ों की कमी थी, और कम मौक़े होने पर कम तफरीहात के मौक़े मिलते थे, तो उसमें ये था कि ये बच्चों को यही पता था कि उन्होंने पढ़ना है और कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी तो ये है कि देखिए इंटरनेट आ गया है, बच्चों के हाथ में फ़ोन्स आ गए हैं, ये अपने क्या होते हैं टैब आ गए, और ये अपने क्या कहते हैं लैपटॉप्स आ गए, तो बच्चों के ना और बहुत सारे मौके हैं इधर उधर देखने का। हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे टाइम में तो एक जो है वो लैंडलाइन होता था और उस पे जो है इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल्स ही आती थी और तो कुछ नहीं होता था, तो हमें यही पता था कि हमने पढ़ना है। अच्छा, एमबीबीएस आपने किया, डॉक्टरी आपने की, और आपने कहा उन दिनों ऐसी कोई फैसिलिटेशन, ऐसी कोई सहूलियात नहीं होती थी जिस तरह से आजकल के बच्चों को मोबाइल टैब की सहूलत मौजूद है, तो मज़ीद आपकी क्या मसरूफियात थी पढ़ाई के साथ साथ, क्या शौक थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पास इतना कुछ पढ़ने को होता है या इतना कोर्स होता है कि उनके पास फालतू टाइम नहीं होता। मुझे अभी भी कभी कोई मिलने जुलने वाले होते हैं या इवन मेरा स्टाफ होता है, तो वो भी कभी मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब ये ड्रामा आ रहा है, ये ड्रामा देखा आपने, ये देखा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी, हमने कभी बचपन से नहीं देखा, कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं महसूस हुई। हाँ, ये ज़रूर है चलते फिरते जो है वो कोई न्यूज़ पे नज़र डल गई तो वो हम देख लेते हैं, जिस तरह के आजकल हमारी कंट्री के हालात हैं या वर्ल्ड के भी है ग्लोबली, तो उस पर हम ज़रूर नज़र डाल लेते हैं या पता भी चल जाती है, हाथ में फ़ोन में भी गूगल न्यूज़ से पता चल जाता है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं है कि बैठ के टीवी देखना है या कुछ। हाँ, मुझे जो आप शौक़ का पूछा, तो मुझे मूवीज़ का शौक़ था और गाना गाने का बहुत शौक़ था बचपन से। और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कभी कभी मुझे कहती हैं कि हमें ये हैरानी है कि तुम इतनी मसरूफ़ होते हुए तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि ये गाने आए हुए हैं, तुम कैसे शौक़ से सुनती हो। तो मैं कहती हूँ कि जिसे शौक़ होता है ना वो कुछ न कुछ ढूंढ निकालता है। तो मुझे गजलें सुनती हैं, गाने सुनती हैं ज्यादा? जो बस उसमें कोई ऐसा नहीं कि फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? फेवरेट तो मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकूंगी, बस कभी कोई बीट जो है वो आपको अच्छी लग जाती है, तो बस टाइम के साथ साथ जैसे कोई नए सॉन्ग हमें सुनाना पसंद करेंगी? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि वो बस मैं कुछ अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत। अच्छा, माशाल्लाह से आप इतनी प्यारी हैं और उसके साथ साथ इतना सॉफ्ट भी हैं, इतना प्यारा बोलती हैं, बहुत मतलब आपके लहजे में शीरनी है, लेकिन उसके साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो क्या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है? शादी के बाद किस तरीके से भी मैनेज किया, दोनों ही डॉक्टर? जी बिल्कुल टाइम मिलता है। सुबह के टाइम में डॉक्टर साहब भी अपने काम पे चले जाते हैं जॉब पर, मैं अपने काम पे चली जाती हूँ, बच्चा हमारा स्कूल चला जाता है। दोपहर में हम तीनों इकट्ठे होते हैं, खाना भी इकट्ठे खाते हैं, और उसके बाद शाम तक हम इकट्ठे होते हैं। शाम को फिर मेरा प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है, डॉक्टर साहब अपनी वॉक पे जाते हैं, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चा अपना स्कूल का काम शुरू कर लेता है। रात में फिर हम इकट्ठे होते हैं, वो दोनों तो इकट्ठा खाना खा चुके होते हैं, मैं थोड़ा लेट जाके लेती हूँ अपना डिनर। और संडे का एक दिन ऐसा होता है जो मैंने अपने हस्बैंड के नाम रखा हुआ है, उसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ सारे वो काम करती हूँ छोटे छोटे, जो कोई भी कर सकता है, मुलाजिम भी कर सकता है, और जो हम छोटे छोटे काम बचा के रखते हैं कि हम इकट्ठे जाके करके आएंगे। तो बस वो घूमने फिरने का बहाना होता है, और तो कुछ नहीं है। चलें जी फ्रूट लेने चलते हैं, अच्छा चलें जी मेट्रो का चक्कर लगा आते हैं, अब हम इधर हो आते हैं, बहाना चाहिए होता है बाहर निकलने का। वो हम दोनों मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे, वो एक दूसरे को कंपनी करने का एक मौका मिलता है बस। अच्छा, जिस तरह से आप पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और सुनने और देखने में आया पठान बड़े सख्त होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उसकी ऑपोजिट लग रही हैं। नहीं, ऐसा है कि मेरे वालिद में बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह इतनी पॉजिटिविटी थी कि वो हमेशा कहते थे कि मेरी 9 बेटियां नहीं, ये मेरे 9 बेटे हैं। तो उन्होंने हमें इतना पैम्पर्ड करके रखा कि कभी फील ही नहीं हुआ
کبھی کوئی سختی ہوئی نہیں. والد نے ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹا سر اٹھا کے جینا ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. والد سے زیادہ ڈر لگتا تھا والدہ سے؟ زیادہ سخت کون تھا, غصے والا؟ والدہ سے ڈر لگتا تھا. سخت نہیں, والدہ کچھ کہتی نہیں تھی, بہت خاموش طبیعت تھی. والدہ سے ڈر لگتا تھا, والد نے تو کبھی کچھ نہیں کہا تھا. اچھا, آپ دونوں میں سے غصے کا تیز کون ہے, آپ دونوں ہسبینڈ وائف میں سے؟ غصے کا کون تیز ہے؟ آپ کی ہنسی سے لگتا ہے آپ. نہیں, کوئی غصہ نہیں کرتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو غصہ کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ ذرا غصے کے تیز ہے. غصے کے تیز ہیں. غصے کے آپ کو ان کا غصہ کرنا اچھا لگتا ہے یا آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی غصہ نہیں آتا. کبھی کبھار ونس ان بلو مون کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ اس طرح کا ریئیکشنری غصہ آ جائے مجھے, ادروائز نہیں غصہ آتا. جب وہ غصہ کرتی ہیں تو میں مسکرا دیتی ہوں اور وہ ان کا بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے. ویسے ناراض کون ہوتا ہے دونوں میں؟ کس کی عادت ہے کہ ایک دم سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض میرا خیال ہے میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں, لیکن نہیں, وہ ایسے کہ کوئی چیز کوئی ناگوار گزری ہے تو اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور میں اس کے آگے مسکرا دیتی ہوں تو وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی آپ کے منانے کا انداز کیا ہے؟ اگر وہ ناراض ہیں کسی بڑی بات پہ, کوئی بڑی بات ہوگی, 2-3 دن وہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہوئی, اب آپ کیا کریں گی, کس طریقے سے پہل کرتی ہیں؟ اچھا, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ناراضگی ہو بھی جائے تو بیٹھ کے مسکرات گانا شانا سنا دیتی ہیں؟ نہیں, گانا سنانے والی بات نہیں ہے. میں بہت فرینڈلی ہوں تو وہ ایسی کوئی نوبت آتی نہیں کوئی ہے. علامہ اقبال کا شعر تو نہیں سنا دیتی؟ نہیں, بالکل نہیں, شعر ویر نہیں, لیکن ہسبینڈ کے پاس بیٹھ کے گپ شپ کر لی تو غصہ ختم. جی, ڈاکٹر عفت عمر بچہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. گفتگو شنید کا سلسلہ کے پروفیشن کے بارے میں, ان کی کیا خدمات رہیں, اور پروفیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل جس طرح کی گائناکالوجسٹ ہیں تو امراض نساء میں کیا چیز زیادہ کامن دیکھنے میں آ رہی ہے؟ میم کیا کہیں گی؟ جی, آج کل زیادہ تر ینگ بچیوں کے اندر پولیسسٹک اووری کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے. ہر دوسری ینگ بچی جو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے, جو 15, 16, 17 سال 20 سال کی ایج میں بچیاں آ رہی ہوتی ہیں یونیورسٹی کالجز کی, ان میں پولیسسٹک اووری کا پرابلم دیکھا گیا ہے. پولیسسٹک اووری ایک ایسا پرابلم ہے جس میں لڑکیوں کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, وزن تھوڑا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, چہرے پہ ایکنی ہونا شروع ہو جاتا ہے, سر کے بال جو ہیں وہ ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے آج کل جنک فوڈ کی وجہ سے ہے کہ ینگ بچے اسکول, کالج, یونیورسٹی اور کالجز میں جانے والے جو ہیں وہ جلدی پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اور بریک کے ٹائم میں کوئی پیزا کھا رہا ہے, کوئی برگر کھا رہا ہوتا ہے اور ساتھ کولڈ ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں. تو کولڈ ڈرنکس اور جنک فوڈ اور میٹھا اور فرائیڈ چیزوں نے اس پرابلم کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اور اس پرابلم کی وجہ سے ایسا ہے کہ لڑکیوں میں ماہواری کا پرابلم ہے کہ ماہواری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو پرابلم ہے وہ شادی کے بعد لڑکیوں میں بانجھ پن کا پرابلم آ جاتا ہے. میم, بانجھ پن دیکھا گیا ہے کہ مورود الزام صرف عورت کو ہی ٹھہرا دیا جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ بانجھ پن صرف عورت کی وجہ سے, عورت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا مرد کی میں بھی کمی ہوتی ہے تو بانجھ پن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, بانجھ پن کے لیے ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں, میں نے بانجھ پن کے لیے بہت سارے کورسز کیے ہیں. بانجھ پن میں اسپیشلائزیشن کے لیے خاص طور پہ آج کل IUI ہے. IUI جو ہے انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن اسے بولتے ہیں, وہ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ IVF ہے, ٹیسٹ ٹیوب ہے, اس کی بھی میں نے کافی ساری ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں, ریسیو کی ہیں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بانجھ پن خالی جب بھی بانجھ پن کے لیے کوئی کپل آتا ہے یا کوئی خاتون آتی ہے تو ہم ایک بندے کا علاج نہیں کر سکتے. ہم جب بھی آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایز اے پارٹنر دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہمارے پاس آئیں, کیونکہ ہم نے دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر ہسبینڈ یہ کہے کہ بیوی ہی صرف اپنا علاج کرائے اور ہسبینڈ اپنا ٹیسٹ ہونے نہ دے تو پھر ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ پرابلم کس میں آ رہا ہے, کس پارٹنر میں, میل میں ہے یا فیمیل میں ہے. تو جب بھی بانجھ پن کے لیے لوگ آتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہمارے پاس بانجھ پن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, بانجھ پن کے لیے بانجھ پن میں بہت سے مسائل ہیں. اگر مردوں میں دیکھیں تو مردوں میں اسموکنگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اسموکنگ ہے,
پھر ڈرگ ابیوزرز جو ڈرگز ابیوز کرتے ہیں وہ ہو گیا، پھر لوگ جیسے ڈرنک وغیرہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے، پھر مردوں میں پھر ڈائبٹیز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، پھر وہ تمام لوگ جو بہت زیادہ ہیٹ والی جگہ پہ کام کرتے ہیں، ہم لوگ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھٹیوں کے پر جو بندہ کام کرتا ہے کچھ اس طرح، اور لوگوں کو مردوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ٹائٹ انڈر گارمنٹس نہیں پہننے، اس طرح کے پرابلم ان میں زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ خواتین میں جو ہے بہت سارے پرابلم ہے بانجھ پن کے، سب سے پہلا اور مین پرابلم جو ہے وہ آج کل پولیسسٹک اووری ہی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ہاں، پولیسسٹک اووری جو ہے وہ قابل علاج ہے، لیکن اس میں ایک ٹرائیڈ ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کے لیے میڈیسن پلس ڈائٹ پلس ایکسرسائز، یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزوں کو لے کے ہم چلیں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ قابل علاج بھی ہے، اور وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہیں خواتین، آگے جا کے کنسیو بھی کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بہت سارے پرابلمس ہیں۔ جس طرح سے آپ ایک گائناکالوجسٹ ہیں، کیا دیکھنے میں امراض نساء میں زیادہ پرابلمز عورتوں کو کیا فیس کرنی پڑتی ہیں؟ آپ جو زیادہ تر امراض دیکھے گئے ہیں خواتین میں، زیادہ تر ابھی امراض جو آتے ہیں جس میں پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ہوتی، وہ پولیسسٹک اووری کے بہت زیادہ کلائنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، ہارمونل امبیلنس کے بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں۔ اسٹریس ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے خواتین کنسیو نہیں کر رہی ہوتی۔ چھوٹی عمر میں اگر شادی کر دی جائے، اس سے بھی کوئی بانجھ پر میں اثر پڑتا ہے؟ چھوٹی عمر میں جو شادی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ینگ دیہاتوں میں بچیاں ہیں، 13-14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ابھی این ایولیوٹری سائیکل ہوتے ہیں، ان کے پیریڈس تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی ایگز جو ہے وہ پراپرلی نہیں بن رہے ہوتے، کبھی پیریڈز آ رہے ہوتے ہیں، کبھی مس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ود دا پیسج آف ٹائم ان کے جب مینسز ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر کنسیو کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ آج کل پہلے دور میں مطلب موسٹلی جو ڈلیوریز تھی وہ نارمل ہو جاتی تھی، لیکن آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ڈلیوریز ہیں وہ زیادہ تر سیزیرین ہی ہو رہی ہیں، تو کیا ڈاکٹر اپنے مفاد کی خاطر سیزیرین کر رہے ہیں، یا ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہی ایسی ہے، مریض کی حالت ہی ایسی کہ سیزیرین کرنا پڑتا ہے؟ اور اگر آج کل سیزیرین ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ جب ہاسپٹل میں پیشنٹ پہنچتا ہے، جو رجسٹرڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ریگولرلی اپنا آپ کو ڈاکٹر کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کی نارمل ڈلیوری کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی نارمل ڈلیوری ہوتی ہے، اور اگر کوئی سیزیرین والا ہو تو اس کا سیزیرین ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ ہاسپٹل میں سیزیرین ہوتے ہیں، تو اس کی یہ وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں یا کلائنٹس ہوتے ہیں جو پینز لے کر لیبر کا ٹائم گھر میں گزار کے آ رہے ہوتے ہیں، یا دائی کلچر ابھی بھی موجود ہے کہ لوگ گھروں میں دائی یا LHV یا کوئی مڈ وائف کو گھر میں بلا لیتے ہیں اور لیبر کا ٹائم جو ہے وہ گھر میں گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بیبی نہیں پیدا ہوتا، نہیں ہو رہا ہوتا، تو کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس پیشنٹ کو لے آتے ہیں کلینک میں۔ جب کلینک میں آتا ہے پیشنٹ تو وہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے کہ وہ چاروں نچار اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ زچگی سے پہلے ظاہر بات ہے جو ہماری عورتیں ہیں وہ احتیاط نہیں کرتی، انہیں اویئرنیس نہیں ہے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے کہ زچگی کو کامیاب بنایا جا سکے۔ تو جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ احتیاطی تدابیر کیا اقدامات ہونے چاہیے اس کے لیے؟ جی، سب سے پہلے تو میں خوراک کے بارے میں بات کروں گی کہ ہمارے پاس پڑھی لکھی بچیاں بھی آتی ہیں، اور جب ہم انہیں کھانے کی ہدایت کرتے ہیں تو وہ زیر لب مسکرا رہی ہوتی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ آخر میں پوچھتی ہیں جی پیزا کھا سکتے ہیں، بوتل پی سکتے ہیں؟ تو پھر میں کہتی ہوں کہ بھئی اب میں آپ کو کیا جواب دوں اس چیز کا جب میں نے آپ کو تمام خوراک بتا دی۔ تو جیسے ہی حمل ہوتا ہے تو پہلے 3 مہینے میں ہم خواتین کو بتاتے ہیں کہ زیادہ آئرن والی خوراک انہوں نے کھانی ہے۔ زیادہ آئرن کس چیز میں ہوتا ہے؟ سبز پتوں والی سبزیوں میں ہوتا ہے، جو میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ہفتے میں 2 سے 3 بار، جیسے ساگ ہے، پالک ہے، میتھی ہے، گھر میں ضرور بنائیں۔ اور اسی طریقے سے پریگنینسی میں کانسٹیپیشن کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے را ویجیز ضرور کھانی ہے ان دا فارم آف سیلڈ۔ آج جیسے مولی ہے، گاجر ہے، ٹماٹر ہے، کھیرا ہے، تو سلاد کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ قبض نہیں ہوتی۔
اور اگر قبض ہو جائے تو اس سے آگے بڑے زیادہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خواتین کو ہیمرائڈس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو خوراک کے بارے میں تو ہم ضرور بتاتے ہیں کہ موسمی فروٹ بھی کھائیں، اپنے حصے کا جتنا ایک گوشت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کم از کم ایک بوٹی پیشنٹ ڈیلی ضرور کھائے، چکن ہے، مٹن ہے یا فش ہے، ایک انڈا ضرور ہے. اچھا ایکسرسائز دیکھیں، ہمارا جیسا کلچر ہے یہاں پہ کوئی ایکسرسائز کرنے والی خواتین بہت کم ہے. گھر کا کام ایکسرسائز جی ہو جاتا ہے. گھر کا کام ایکسرسائز میں آ جاتا ہے، لیکن خواتین کو ہم بتاتے ہیں کہ جیسے نیچے بیٹھ کے ارلی پریگنینسی میں نیچے بیٹھ کے مطلب پریگننسی میں عورت گھر کے کام کر سکتی ہے. جی گھر کے کام کر سکتے، لیکن نیچے بیٹھ کے موپ نہیں لگائیں، نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ جیسے بروم کرتے ہیں یا موپ کرنا ہے اسے تھوڑا اوائڈ کریں. اور سردیوں میں ہمارے پاس بہت کلائنٹ آتے ہیں جو پیشنٹ اکثر جو ہے نا ابارشنس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، انکمپلیٹ ابارشنس کے ساتھ یا بلیڈنگ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو میں آتے خواتین سے پوچھتی ہوں کہ یہ بتائیں آج کپڑے تو نہیں دھوئے تھے؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں جی کپڑے دھوئے تھے. تو خواتین کو میں یہ اکثر اویئرنیس دیتی ہوں کہ جب کپڑے دھوتی ہیں نا تو پانی کی وجہ سے کپڑے بھاری ہو جاتے ہیں، اور سردیوں میں کپڑے ویسے بھی بڑے موٹے کپڑے ہوتے ہیں، جب وہ ہیوی ہوتے ہیں نا تو وہ وزن اٹھانے کی وجہ سے خواتین اکثر جو ہے نا ابارشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. تو ارلی تو ہم لوگ کو بتاتے ہیں کہ وزن نہیں اٹھانا، اپنے کوئی ہیلز نہیں پہننی، کوئی دھکے والا سفر نہیں کرنا، اور تھوڑا بیڈ ریسٹ کا بھی بتاتے ہیں. تو جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ہم ضرور ہائی لائٹ زچگی کرتے کے ہیں. بعد کی کہتے تدابیر پر عمل پیرا ہونا چاہیے. جی زچگی کے بعد کا بھی ضرور بتاتے ہیں. زچگی ڈلیوری ہونے کے بعد انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی بچہ ہو جاتا ہے تو فیملی یہ سمجھتی ہے کہ چلو جی اب عورت تو بیکاری ہو گئی ہے، عورت ایک طرف ہو گئی، اور سب کے دھیان جو ہے وہ بچے کی طرف چلا جاتا ہے. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس عورت نے بچے کو فیڈ کرانا ہے، اور 2 سال ہم خواتین کو بتاتے ہیں کہ آپ فیڈ کرائیں، تو ماں کی خوراک اچھی ہوگی تو بچے کو فیڈ ملے گی. ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے ہمارے آج کل کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل کی جو گرلز ہیں، جو لیڈیز ہیں، وہ فیڈ نہیں کرواتی. تو فیڈ کروانے سے ماں اور بچے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور فیڈ نہ کروانے سے کیا نقصانات؟ جی ماں کا فیڈ کرانے کے بہت سارے فوائد ہیں. اس سے سب سے پہلے تو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ماں کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے آکسیٹوسن، وہ ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاتون کی یوٹرس سکڑ کے دوبارہ اپنی واپس جگہ پہ چلی جاتی ہے. خواتین کی جو مسلز ہیں وہ اپنی جگہ، ان کا جسم جو ہے وہ اپنی جگہ دوبارہ سے اپنے ٹھکانے پہ واپس چلا جاتا ہے. تو ماں کے دودھ پلانے سے اس کے مسلز جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور بچے کو بھی جب ماں کا فیڈ ملتا ہے تو ماں کے فوڈ میں یا ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی غذائیت رکھی ہے کہ اس میں کچھ ایسے جراثیم ہیں جن سے بچاؤ کی ابھی کچھ میڈیسنز اویلیبل نہیں ہیں یا ایجاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں وہ تمام افادیت رکھی ہے. اس لیے ماں کا دودھ تو جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسے سمجھے کہ بچے کے لیے نعمت ہے، اور وہ ضرور فیڈ کرانا چاہیے. اچھا میم، اور یہاں پہ ایک اور بات بھی میں ایڈ کرتی جاؤں کہ وہ خواتین جو بچے کو پورے 2 سال دودھ پلاتی ہیں تو ان ماؤں کی خود بخود کانٹرسیپشن ہو جاتی ہے. کانٹرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بچوں کے پیدا ہونے کے درمیان جو ہے خود بخود وقفہ ہو جاتا ہے. اس کی فیملی پلاننگ کے مطابق بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے، کیوں اہم ہے، کیا اس کی اہمیت ہے اور کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے فیملی پلاننگ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری آبادی کہاں سے ہو کر کہاں تک پہنچ گئی ہے. آبادی کا ایک بے ہنگم اضافہ اور ایک ہجوم جو بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کسی بھی ویل ڈیولپ کنٹری کو دیکھ لیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی، سارے تمام سہولیات، تمام وسائل ہوتے ہوئے بھی وہ وسائل فیملی پلاننگ کی ہماری عورتیں کچھ سمجھتی ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں یا نقصانات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیا واقعی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں یا سیو ہیں؟ دیکھیے سائیڈ افیکٹ کی جہاں تک بات ہے، فیملی پلاننگ کے لیے کوئی ایک چیز اویلیبل نہیں ہے. فیملی پلاننگ کے لیے بے شمار چیزیں ہیں، جس میں کانڈمس ہیں، ٹیبلٹس ہیں، انجیکشن ہیں، پھر اس کے بعد امپلانٹس ہیں، پھر کاپرٹیز ہیں. یوٹرس کے اندر کچھ امپلانٹس رکھے جاتے ہیں، جس طرح کاپرٹی، اس طرح ایک آپریشن کروا دیا جاتا ہے، کیا یہ کروانا چاہیے؟ دیکھیے آپریشن جو ہے، آپریشن ایک لاسٹ ریزورٹ ہے کہ وہ خواتین جن کے فیملیز ان کوآپریٹیو ہیں یا ہسبینڈ ان کوآپریٹیو
ایکٹیو ہیں اور ان کی فیملی سائز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں، اینڈ اگر وہ آتے ہیں اور آ کے میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپریٹ کرانا چاہتے ہیں تو ہم ضرور کر کے دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ خاتون کا میل بچہ ہونا ضروری ہے اور اس کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور پورا ہو جائے. ایسے نہیں ہے کہ ہم اندھا دھند اٹھا کے جو ہے فیملی پلاننگ کا آپریشن کر دیں. اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے. کرائیٹیریا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کپل ہے اس کے پاس لڑکا ضرور ہو، بیٹا ضرور ہونا چاہیے، اور بیٹے کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس یعنی 5 سال تک جو پولیو کے قطرے وغیرہ بھی ہیں وہ پورا پی چکا ہو. اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو پھر ہم اسے یہ آفر کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خواتین کو اور مردوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ پرماننٹ میتھڈ کی طرف نہیں جائیں، آپ عارضی جو بھی طریقہ ہے اس کی طرف رہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ ایک گائناکولوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں، تو کیا دیکھنے میں آیا اسکن کے حوالے سے زیادہ تر کیا پرابلمس ہیں؟ جی، اسکن کی پریکٹس میں نے کوئی 3 سال پہلے ہی شروع کی. گائنی تو میں بہت پہلے سے دیکھ رہی تھی، اور اسکن میں کام میں نے شروع اس لیے کیا کہ اسکن کی بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ گائنی کے ساتھ جڑی ہیں. جب پولیسسٹک اووری کے ساتھ خواتین آتی ہیں یا لڑکیاں آتی ہیں تو ان کے بالوں، چہرے کے اوپر بال بہت زیادہ مردوں کی طرح بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو منہ پہ ایکنی آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ٹریٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی. تو میرے پاس اس طرح سے جب خواتین آتی تھی تو پھر میں نے آہستہ آہستہ یہ سارا پرابلم دیکھتے ہوئے ہی میں نے اس طرف قدم رکھا کہ یہ جو ہے اسکن استھیٹک میں آ جاتا ہے اور اس چیز کو گائنی والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے یہی دیکھ کے یہ کام شروع کیا. پھر ہمارے پاس خواتین ینگ لڑکیاں آتی ہیں جن کی پیچی اسکن ہوتی ہے، اسکن کے اوپر ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے، جو کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں. ملتان کی گرمی اتنی تیز ہے، اتنا دھوپ کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کی وجہ سے اکثر ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے، فیس کے اوپر چھائیاں پڑی ہوتی ہیں، یا تھوڑی ایج جب بڑھ جاتی ہے تو جھریاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. تو میں یہاں پہ جیسے بوٹاکس ہے، فیلرز ہیں، یہ ایڈوانس ایج جیسے جیسے ہوتی ہے تو یہ تمام سہولیات بہت امپورٹنٹ ہیں جھریوں کو ختم کرنے کے لیے ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہائپر پگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے میڈیسنز ہیں اور بہت سارے پروسیجرز ہیں جس میں پی آر پی فیس آ جاتا ہے، میزو فیس آ جاتا ہے. بالوں کی اگر گروتھ کم ہو گئی ہے تو پھر بالوں کے لیے ہم پی آر پی کرتے ہیں. اب پی آر پی سے آگے بھی بہت سارے ایڈوانس بالوں اسکن کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہے کاسٹلی ہے اسکن کہ آج کل مہنگائی کے دور میں یہ جو استھیٹک کا کام ہے وہ ہے تو مہنگا ہی ہوتا ہے. جو استھیٹک پہ جو کام ہے یہ ایک نیسیسٹی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بیسک نیڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کرا سکتا ہے اسے ضرور کرانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے اینڈ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ سے. اس مہنگائی کے دور میں آپ کی اس شعبے پہ کوئی اثر انداز ہوئی ہے یہ مہنگائی یا نہیں ہوئی ہے؟ ظاہر بات ہے ڈاکٹر کی فیسز بڑھ گئی ہیں، میڈیسنز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، عام عوام کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی محال ہو گیا ہے. ایسا ہے کہ جہاں تک آپ مجھ سے متعلق پوچھیں گی تو میری فیس جتنی پہلی تھی اتنی ہی ہے. اب بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو، اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا تو اسے بغیر کسی فیس کے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے اپنی پریکٹس میں جو میں فری آف کاسٹ پیشنٹس کو دیکھتی ہوں، اور وہ خاص طور پہ میں نے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ ایک دن، ہفتے میں ایک دن آ کے وہ ویسے ہی اپنا چیک اپ کرائیں جیسے ریگولر پیڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو ویسے ہی چیک کیا جاتا ہے، ویسے ہی الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، ویسے ہی ان کا کمپلیٹ چیک اپ ہوتا ہے. اس کے بعد میڈیسن لینے کی بات آ جاتی ہے تو میڈیسن پیشنٹ نے خود لینی ہے. اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہر طرف جب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو میڈیسنز بھی مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن اس میں ڈاکٹر اتنا ہی کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی فری سیمپلز ہیں تو ہم وہ انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں اور اپنی سروسز دے سکتے ہیں. اس سے آگے میں کچھ اور کر نہیں پاتی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس طریقے سے لیڈیز کو یا پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لاسٹ میں چاہوں گی کہ ہماری لیڈیز کو کوئی میسیج، کوئی پیغام جو ان کے لیے مفید ثابت ہو سکے. جی، میں یہاں پہ خواتین کو یہی پیغام دوں گی کہ خواتین کے ابھی نسل کے جو بچے ہیں، ینگ جنریشن کے، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، کہ خاص طور پہ لڑکیوں کو کہ اپنے پاؤں پہ ضرور کھڑے ہوں
اور کوشش کریں کہ پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہوں. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمارے کنٹری کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے پڑھی لکھی ہو. خالی پڑھی لکھی, صرف پڑھی لکھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا نام پڑھ سکے یا اپنے سگنیچر کر سکے. ہمیں وہ پڑھا لکھا نہیں چاہیے, ہمیں پروفیشنلز چاہیے. اور بڑا ہی ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کنٹری کے حالات ایسے ہیں کہ جو بچے پڑھے لکھے ہیں, جو اچھے پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں, وہ دوسرے کنٹریز میں جا کے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے, سنبھالے, اور ہمارے پڑھنے والے بچے, ہمارے پروفیشنل ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ ہمارے ملک کو ہی سرو کریں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اتنی انفارمیٹیو باتیں بتائیں جو میں سمجھتی ہوں ہماری لیڈیز کے لیے اور ہمارے جینٹس کے لیے بھی, بلکہ سب کے لیے ہی مفید ثابت ہو سکتی ہیں. جی, ڈاکٹر عفت عمر بچا ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے ہمیں بہت مفید باتیں بتائیں, بہت انفارمیٹیو باتیں بتائیں جو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں. تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے وینس ٹی وی. اجازت دیجیے اپنی میزبان زرناز گل کو. اللہ حافظ.